السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبید اللہ بن ابی بکر بن انس عن جد انس بن مالک انه كان يكون في منزل بالزاویہ وهي موضع على فرسخين من البصرة، فإذا لم يجد العيد بالبصرة جمع أهله وولده ومواليه ثم يأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فصلى بهم ركعتين۔ محترم ناظرین، میں آپ کے بھائی محمد سلفی اور آپ دیکھ رہے ہیں MRC۔ آج کی نشست کا موضوع ہے، اگر وقت اور حالات ایسے ہو جائیں کہ نماز عید کھلے میدان میں یا مسجد میں ادا کرنا ممکن نہ ہو تو کیا یہ نماز گھروں پر پڑھی جا سکتی ہے؟ اسی طرح اگر کسی آدمی کی نماز عید کی جماعت فوت ہو جائے تو کیا وہ تنہا اور اکیلا پڑھ سکتا ہے؟ اگر یہ نماز پڑھی جائے گی تو کیا اس کے بعد خطبہ دیا جائے گا؟ اس سلسلے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ اسی مناسبت سے یہ حدیث پڑھی گئی ہے۔ یہ حدیث صحیح سند سے مصنف عبدالرزاق میں حدیث نمبر 5855 کے تحت موجود ہے، اور دوسری سند سے مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 5803 کے تحت موجود ہے، اور اصل کبری البیہقی کی تیسری جلد میں صفحہ 305 پر موجود ہے، اور اسی کے حوالے سے فتح الباری شرح صحیح البخاری کی دوسری جلد میں صفحہ 475 پر موجود ہے۔ فتح الباری لابن رجب کی چھٹی جلد میں صفحہ 176 پر موجود ہے۔ شرح معنی آثار للطحاوی میں حدیث نمبر 7289 کے تحت موجود ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 987 سے پہلے تعلیقاً موجود ہے۔ راوی حدیث عبید اللہ بن ابی بکر رحمہ اللہ ہے، جو مشہور صحابی رسول اور خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ وہ اپنے دادا کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ان کے دادا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر بصرہ سے تقریباً 12 کلومیٹر دور واقع مقام زاویہ یا مقام طف میں رہا کرتے تھے۔ جب وہ شہر بصرہ میں نماز عید نہیں پڑھ پاتے تو اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اور اپنے غلاموں کو جمع کرتے، پھر اپنے مولا عبداللہ بن ابی عتبہ رحمہ اللہ کو حکم دیتے اور وہ ان سب کو 2 رکعت نماز پڑھاتے۔ اس حدیث سے بات بالکل واضح ہو گئی کہ اگر کسی آدمی کی نماز عید چھوٹ جائے یا کھلے میدان میں یا مسجدوں میں پڑھنا ممکن نہ ہو تو وہ اپنے گھر والوں کو جمع کرے گا، اور جو ان میں امامت کا اہل ہوگا وہ ان سب کو 2 رکعت نماز پڑھائے گا۔ اب یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ اگر کوئی آدمی اکیلا اور تنہا ہو تو کیا کرے گا؟ اس سلسلے میں صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العیدین کے تحت باب باندھا ہے کہ باب اذا فات العید یصلی رکعتین، کہ جب بھی کسی آدمی کی نماز عید کی جماعت چھوٹ جائے تو آدمی 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ اور آئے کیا لکھتے ہیں کہ کذالک النساء، اسی طریقے سے عورتیں بھی ہیں کہ اگر ان کی نماز عید کی جماعت چھوٹ جائے تو وہ بھی 2 رکعت پڑھیں گے۔ ومن کان فی البیوت والقری، اور جو لوگ بھی گھروں میں ہیں، جو لوگ بھی بستیوں میں رہتے ہیں، ان سب کے لیے ہے کہ نماز عید کی جماعت چھوٹ جانے کی صورت میں ان سب کو نماز عید کی 2 رکعت پڑھنی ہے۔ تو یہاں اس کی دلیل انہوں نے کیا دی؟ کہا کہ لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی دلیل اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ھذا عیدنا یا اہل الاسلام، کہ اے اسلام کے ماننے والوں یہ ہماری عید ہے۔ تو اہل اسلام کے عام مفہوم میں شہر کے رہنے والے، دیہات کے رہنے والے، گھروں میں رہنے والے، باہر رہنے والے، چھوٹے بڑے، گویا سماج کے وہ تمام افراد جن پر نماز عید ہے ان سب کو نماز عید چھوٹ جانے کی صورت میں ادا کرنی ہے۔ اسی لیے اس اثر کے بعد اکرمہ رحمہ اللہ یہ قول نقل فرماتے ہیں کہ اہل السواد یجتمعون فی العید یصلون رکعتین کما یصنع الامام، کہ شہر کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگ بھی جمع ہوتے ہیں عید کے لیے، اور وہ عید کی 2 رکعت نماز ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے امام پڑھاتا ہے۔ تو پھر عطا رحمہ اللہ قول نقل فرماتے ہیں کہ اذا فاتہ العید صلی رکعتین، کہ جب کسی بھی آدمی کی نماز عید چھوٹ جائے تو آدمی 2 رکعت پڑھے۔ معلوم کیا ہوا کہ آدمی اگر اکیلا بھی ہو تو 2 رکعت نماز عید ادا کرے گا۔ اب رہی بات یہ کہ جو چھوٹی ہوئی نماز ہے، یا کہہ لیجیے کہ نماز عید کی جماعت فوت ہو گئی، یا ہم نہیں جا سکے کھلے میدان میں یا مسجد میں نہیں پڑھ پائے، وقت اور حالات ایسے ہوئے کہ نہیں جا سکے، تو اس سلسلے میں وہ نماز جو پڑھی جائے گی نماز عید 2 رکعت، وہ کیسے پڑھی جائے گی؟ تو سنن بہقی کے جو الفاظ ہیں کہ مثل صلاۃ الامام فی العید، جیسے امام عام دنوں میں یہ نماز پڑھاتا ہے ویسے ہی عبداللہ بن ابی عتبہ رحمہ اللہ پڑھاتے تھے،
اور صحیح بخاری اور شرم الآثار کے جو الفاظ ہیں کہ کصلاۃ اہل مصر و تکبیرہم، جیسے امام شہر کے لوگ جیسے نماز پڑھتے ہیں یا جیسے وہ زائد تکبیرات کہتے ہیں ویسے وہ پڑھاتے۔ معلوم کیا ہوا کہ جن آداب اور شروط کے ساتھ عام دنوں میں امام نماز عید پڑھاتا ہے یا شہر کے لوگ پڑھتے ہیں، انہی آداب و شروط کے ساتھ یہ نماز بھی ادا کی جائے گی۔ اب رہی بات یہ کہ اگر 2 یا 2 سے زائد افراد ہیں تو کیا خطبہ دیا جائے گا یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مثل صلاۃ الامام فی العید یا کصلاۃ اہل مصر، اس کے عام مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد خطبہ دینا بھی مسنون ہے، اور اس کے لیے سب سے واضح اثر اشارۃ النص وہ ہے جو سنن کبریٰ اصل کبریٰ البیہقی کی 3 جلد میں صفحہ 305 پر درج ہے۔ وہ کیا ہے کہ عن ابن سیرین رحمہ اللہ انہ قال كانوا يستحبون اذا فات الرجل الصلاة في العيدين ان يمضي الى الجبان فيصنع كما يصنع الامام۔ لکھتے ہیں کہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کا کہنا ہے، یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام ایسا بہتر سمجھتے تھے، اور جب بھی کوئی تابعی کہے کہ کانوا یرون، کانوا یعملون، کانوا یستحبون، کہ صحابہ کرام ایسا اچھا سمجھتے تھے، صحابہ کرام ایسا سمجھتے تھے، صحابہ کرام ایسا عمل کرتے تھے، تو ایسے الفاظ کا عام مطلب ہوتا ہے محدثین کے نزدیک کہ یہ چیز صحابہ کرام کے بیچ عام طریقے سے رائج تھی، صحابہ کرام کی جماعت عام طور پر اس سے مانوس تھی۔ تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام مستحب سمجھتے تھے کہ جب آدمی کھلے میدان میں جا کر کے نماز عید نہیں پڑھ پائے تو فیصنع کما یصنع الامام، تو ویسے کرے گا جیسے جیسے امام کرتا ہے۔ تو کما یصنع الامام، جیسے جیسے امام کرتا ہے، تو امام کیا کرتا ہے؟ نماز عید بھی پڑھاتا ہے۔ امام کیا کرتا ہے؟ نماز کے بعد خطبہ بھی دیتا ہے۔ تو کما یصنع الامام سے پتہ چلا کہ آدمی خطبہ بھی دے گا اور نماز بھی پڑھائے گا۔ اب رہی بات یہ کہ یہ کب کے لیے ہے؟ جب آدمی 2 یا 2 سے زائد ہو، کم سے کم 2 آدمی ہوں تبھی خطبے کا تصور ہے، خطبہ دیا جائے گا اور نہیں۔ اس سلسلے میں میں ایک بات کہوں کہ وہ بات میں استناس میں کہتا ہوں کہ اس صدی کے سب سے بڑے محدث، سب سے بڑے فقیہ، مجدد اور محقق علامہ البانی رحمہ اللہ کا عمل بھی موجود ہے، جو کناشد البیروتی کی 4 جلد میں صفحہ 1953 پر درج ہے کہ کسی موقع سے وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے جب انہوں نے گھر پر نماز عید پڑھائی تو نماز کے بعد خطبہ بھی دیا، تو معلوم یہ ہوا کہ سلف کی جماعت کے نزدیک جب نماز عید پڑھی جائے، اگر 2 یا 2 سے زائد افراد ہیں تو مسنون طریقے سے خطبہ دینا مسنون ہے۔ اب رہی بات یہ کہ اگر کوئی آدمی خطبہ نہیں دیتا ہے تو اس بات کو ہم لوگ سمجھ لیں کہ خطبہ دینا صرف اور صرف یہ مسنون ہے، یہ نماز کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے، نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی خطبہ نہیں دیتا ہے تو نماز عید ہو گئی۔ اور رہی بات یہ کہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ اس بات کو سمجھیں کہ اسلام میں جزئیات کا بیان نہیں ہوتا، اور خطبے کے لیے جو دلیل ہے وہ اشارۃ النص ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آدمی خطبہ دے، اور اگر کوئی خطبہ نہیں دیتا ہے تو اس سے بیجا اختلاف نہ کیا جائے۔ هذا ما عندي واللہ عالم الصواب۔ مخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ الہ العالمین ہم سب کو سنتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام، تابعین اعظام اور جملہ سلف صالحین کے منہج کے مطابق دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق آسانی بخشے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔